الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ولي المتقين. وقال الله تعالى إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، عبادات میں ایک سب سے بڑی عبادات میں سب سے بڑی عبادت جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ملتی ہے اور اللہ کے ہاں ولایت اور اللہ کے ہاں دوستی کا تاج اسے پہنایا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ دوست بن جاتے ہیں، وہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، اور اس عبادت میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، لیکن آدمی 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے۔ عبادت بھی بہت بڑھیا، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کا تاج پہناتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ سے میرا واقعی دوست ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کی میرے ہاں بڑی عزت ہے، میرے ہاں اس کو میں نے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اور وہ عبادت بھی ایسی ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ صرف بچنا پڑتا ہے۔ کچھ نہیں کرنا پڑتا، کیا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہوتی، صرف گناہ اور حرام سے بچنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون الا المتقین، کہ میں انہیں اپنی ولایت کا تاج پہناؤں گا، یہ میرے ولی ہیں۔ اللہ ولی المتقین، اللہ ان متقیوں کا دوست ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ ان پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں سب سے زیادہ عزت دار اور معزز متقی۔ ایسی بڑھیا عبادت ہے، اور یہ عبادت کرنے والا 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ تو کوئی آدمی 10 سپارے روز پڑھے، رات بھر نفل پڑھے، ہر ہفتے عمرہ کرے، ہر روز لاکھوں میں صدقہ دے، پھر بھی 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتا عبادت۔ 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، گناہوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔
متقی آدمی کا سونا بھی عبادت، بچوں سے بات کرنا بھی عبادت، گھر میں کھانا پینا بھی عبادت، گھر میں ہنسنا بھی مزہ بات عبادت، گھر والوں سے بات چیت کرنا بھی عبادت، بازار میں تجارت کرنا بھی عبادت، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں کر رہا۔ ہر چیز میں گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے۔ سب سے بڑا ذاکر، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا، کوئی روز 10 سپارے پڑھ لے، رات بھر نفل پڑھے، دن میں روزہ رکھے، ہر ہفتے عمرہ کرے، بڑا نیک آدمی۔ لیکن ان ساری عبادتوں کے ساتھ بھی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا، وہ ایسا ہے جیسے طاقت کی دوائی تو کھا رہا ہے، خوب کھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زہر کی چمچ بھی لے رہا ہے۔ بتائیے اثر کس کا ہوگا، طاقت کی دوائی کا ہوگا یا زہر کا ہوگا؟ طاقت کی دوائی تو خوب کھا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زہر کی چمچ بھی لے رہا ہے، بتائیے اثر کس کا ہوگا؟ تو یہ نفلی عبادتوں کی کثرت مبارک ہے، کب؟ جب تقوی ہو۔ اگر تقوی نہیں تو خطرے میں ہے کہ یہ گناہ کا زہر اثر کرے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور کوئی آدمی طاقت کی دوائی نہ کھائے لیکن زہر بھی نہ کھائے تو صحت کا گزارا ہو جائے گا نا بھائی؟ صحت کا گزارا ہو جائے گا نا؟ نفلی عبادت کی کثرت تو نہیں کرتا لیکن تقوی اختیار کرتا ہے تو بڑھیا گزارا ہوگا نا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، یار حضرت بتائیے، ایک آدمی نیکیاں بہت کثرت سے کرتا ہے اور نفلی عبادتوں میں بہت نمایاں ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے، دوسرا آدمی فرائض اور واجبات پہ اکتفاق کرتا ہے لیکن تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، ان دونوں میں کون محفوظ ہے اور کون خطرے میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے لیکن تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کو سلامتی ہے بنسبت اس کے جو آدمی بہت نفلی عبادتیں تو کرتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، ہلاکت چھپی ہوئی ہے، زہر ہے، وہ اثر کرے گا۔ تو عبادات میں بڑھیا عبادت، لوگ ذکر کو تو عبادت سمجھتے ہیں، نماز کو تو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت کو تو عبادت سمجھتے ہیں، حج عمرے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات کو تو عبادت سمجھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ عبادتوں میں سب سے بڑھیا عبادت، اس لیے آج دینداری میں کشش نہیں ہے کہ کوئی آدمی دین کی طرف چلنا چاہتا ہے تو وہ چند عبادت کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن جو اس کی زندگی میں گناہوں کی آگ لگی ہے اس سے بچنے کی فکر نہیں، یا وہ خود تو کچھ عبادت کر لیتا ہے لیکن اس کے گھر میں جو گناہوں کی آگ لگی ہے اسے بجھانے کی فکر نہیں، وہ خود تو کچھ عبادت کر لیتا ہے لیکن جب بازار میں جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسے چھوڑنے کی فکر نہیں۔ اس لیے آج دینداری میں کشش نہیں ہے، آج دینداری میں جان نہیں ہے، آج دینداری میں روح نہیں ہے، آج دینی داری کی برکتیں زندگی میں نہیں ہیں۔
حضرت ابو ذر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایک آیت ایسی پتہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت پتہ ہے اگر تم اس پہ عمل کرو تو وہ ایک آیت تمہاری دین دنیا کے لیے کافی ہے۔ فرمایا مجھے ایک ایسی آیت پتہ ہے اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہاری دین دنیا کے لیے کافی ہے، دینداری بھی بچ جائے گی اور دنیا داری بھی آسان ہو جائے گی، دینداری بھی محفوظ ہو جائے گی اور تمہاری دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کریم اس کی ضروریات وہاں سے پوری کرتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ تو فرمایا کرتے تھے اے ابو ذر مجھے ایک ایسی آیت قرآن کی پتہ ہے اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں تو ان کی دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے، دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی۔ آج دینداری کا تصور ہی غلط ہو گیا، چند عبادات کا نام میں نے دینداری سمجھ لیا اور اس کا بڑا اہتمام، نفلی عبادت کا بڑا اہتمام، لیکن جو ساتھ زہر کھا رہا ہے اس سے بچنے کی فکر نہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑی عبادت۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو 24 گھنٹے عبادت میں، تو ہر وقت اللہ کا ذاکر، تو ہر وقت نیکی میں، اللہ کو ناراض جو نہیں کر رہا، نہ معاملات میں ناراض کر رہا ہے، نہ اپنی معاشرت میں ناراض کر رہا ہے، نہ اپنے اخلاق میں ناراض کر رہا ہے، نہ اپنی عبادت میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نہ اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ نے نافرمانی کر رہا ہے، نہ اپنے باطن سے کینہ حسد بغض سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو جب اللہ کو ناراض نہیں کرے گا تو عبادت میں، اتق المحارم تکن اعبد، حرام سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو عبادات میں بڑھیا عبادت تقوی۔ حضرت کعب ابن احبار فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی ہے کیا؟ فرمایا کہ جب کوئی آدمی تنگ راستے سے گزرے اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے، تو دامن آدمی سمیٹ لیتا ہے، احتیاط سے گزرتا ہے، کئی دامن کسی کانٹے سے جھاڑی سے الجھنے نہ پائے۔ فرمایا دنیا کے اس سفر میں یوں ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، کہیں گناہ سے دامن گندا نہ ہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہی پرہیزگاری ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متقی بننا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے۔ عبادت اتنی بڑھیا کہ اللہ تعالیٰ کریم کہہ رہے کہ ہم اسے اپنی دوستی کا اور اپنی ولایت کا تاج بناتے ہیں۔ عبادت اتنی بڑھیا کہ جو اس کے دین کے لیے بھی کافی، اس کی دنیا کے لیے بھی کافی۔ عبادت اتنی بڑھیا کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں، عبادت اتنی بڑھیا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور آسان کتنی؟
جتنا باوضو رہنا. تو باوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لے، پھر باوضو. وضو ٹوٹ جائے تو پھر باوضو، پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے، پھر باوضو، پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے، پھر باوضو. مشکل ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے متقی بننا بھی اتنا ہی آسان ہے. اگر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی. پھر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی. پھر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے، پھر متقی. کتنا آسان. تو فرمایا کرتے تھے اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. کتنا آسان ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. لیکن میرے عزیزو، توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. دل سیاہ ہونے لگتا ہے، دل سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر گناہ نہیں لگتا. پھر گناہوں پہ جرت ہو جاتی ہے، پھر گناہوں پہ فخر کرنے لگتا ہے، پھر گناہ اسٹیٹس بن جاتا ہے، پھر گناہ علل اعلان کرتا ہے، پھر خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی گناہ کر کے باہر آ کے اعلان کرتا ہے. جب گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بسا اوقات یہ گناہوں کی زندگی آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتی. دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے. پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. سر کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، اگر اس آنکھوں کا نور چلا جائے، آنکھوں کا نور چلا جائے تو آدمی کو گڑھا نظر نہیں آتا، سامنے آگ نظر نہیں آتی، اس کی طرف سانپ بچھو آ رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. اسے اندازہ نہیں کہ کیا ہلاکت ہے آگے، اس سے آگے کیا مصیبت پڑی ہے، نظر جو نہیں ہے. میرے عزیزو، جب دل کا نور چلا جاتا ہے تو اس پر آنے والے گناہوں کے مصائب اسے نظر نہیں آتا. اسے گناہوں پہ آنے والی مصیبتیں نظر نہیں آتی، اسے گناہوں پہ آنے والی عذاب اسے نظر نہیں آتا. بصارت چلی جائے گڑھے میں گر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. بصیرت چلی جائے گناہوں کی زندگیوں میں، یہ اس کو مزہ سمجھتا ہے، اسی میں مزہ سمجھتا ہے. اور جنہیں اللہ رب العزت آنکھوں کی بصارت دیتا ہے وہ ہلاکت کی چیزوں سے بچتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالی دل کی بصیرت اور نور نصیب فرماتے ہیں اور اس سے انہیں گناہوں کی مصیبتیں نظر آتی ہیں، گناہوں کی ہلاکتیں نظر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، جیل کی تکلیف تو برداشت کر لوں گا لیکن گناہوں پہ آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. جیل کی تنہائی، جیل کی تکلیف، جیل کی مشقت، جیل کی آزمائش تو برداشت ہو جائے گی لیکن اے اللہ یہ گناہ کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی. جیل چلا جاؤں گا، گناہ سے بچا لے. یہ دعا ہے اس پیارے اللہ کے بندے کی جسے اللہ نے بصیرت کا نور دیا تھا. وہ تو گناہوں سے اتنا ڈر رہا ہے، وہ تو گناہوں سے اتنا خائف ہے، وہ تو گناہوں سے اتنا پریشان ہو رہا ہے، وہ تو گناہ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ جیل جانے کے لیے تیار ہے، اس کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس کی تنہائیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے. وہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہلاکت ہے.
قرآن مجید ہے بھائی، اللہ کے پیارے کا تذکرہ ہے جو صاحب بصیرت ہے، جسے اللہ نے دل کا نور دیا ہے۔ وہ کہتا رب السجن، اے اللہ جیل چلا جاؤں گا، احب الیہ، وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کے طرف یہ بلا رہے ہیں، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، تقوی جیسی عبادت ہے بھی بہت بڑھیا، ہے بھی بہت بڑھیا، آسان بھی اتنی جتنا باوضو رہنا آسان، کہ وضو ٹوٹ گیا پھر کر لیا پھر باوضو، پھر ٹوٹ گیا پھر کر لیا پھر باوضو، آسان اتنا، اور عبادت سب سے بڑھیا۔ لیکن میرے عزیزو، دیر نہ کرنا، معمولی نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا کہ چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے تو مل کر پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی آگ سے تو بڑی آگ بھڑکتی ہے، قطرے قطرے سے تو دریا بنتا ہے۔ معمولی نہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوگا، دل سیاہ ہونے لگے گا، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوگی، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوگی، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوگی، اور ایسی سیاہی ہوگی کہ ایمان کا نور ہی چلا جائے گا، ایمان ہی سلب ہو جائے گا، ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو بڑھیا عبادت ہے، اور آسان بھی بہت، آسان بھی بہت، کہ اللہ کی دوستی اس عبادت سے ملتی ہے، ولایت کا تاج اس سے ملتا ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ متقی ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دنیا کے لیے اور اس کے دین کے لیے جو نیکی اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے وہ تقوی کی نیکی، دین بھی بڑھیا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی آسانیاں پر فرمائیں گے، آسانیاں کر دیں گے۔ عبادت ایسی بڑی ہے۔ تو آج اگر خیال بھی آتا ہے نا میرے عزیزو دین پہ چلنے کا، کسی دین کی مجلس میں جا کر، کسی کا واعظ سن کر، کوئی اچھے ماحول میں جا کر دین پہ چلنے کا خیال بھی آتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دینداری چند عبادات کا نام، اور جو گھر میں گناہ کی آگ لگی ہے اسے بجھانے کی فکر نہیں، اور جو لین دین میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے توبہ کوئی نہیں، اور وہ معاشرت میں جو رہن سہن کے انداز نافرمانی کے ہیں اس پہ کوئی نظر نہیں، اور مطمئن ہے اوروں سے تو اچھے ہیں، مطمئن بھی ہیں اوروں سے تو اچھے ہیں، مطمئن بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے دین کی روح نکل جاتی، گناہوں سے دینداری کی روح ختم ہو جاتی۔ یہ بڑھیا عبادت، بڑھیا عبادت۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ فرمایا ہر حال میں تقوی اختیار کرو، خلوت ہے، تنہائی ہے، خوشیاں ہیں، بازار ہے، اپنوں میں ہیں، بیگانوں میں ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہے تقوی اختیار، یہ بڑھیا نیکی ہے۔ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ میں کثرت سے نفلی عبادت نہیں کرتا، اس سے آپ کی دینداری میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے آپ کی دینداری جاتی رہے گی کہ آپ کثرت سے عبادت تو کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں۔
دیوار پہ ماربل اچھا لگا رہا لیکن دیوار ہی گرنے والی ہے، تم یہاں ماربل بھی ضائع کرو گے۔ دیوار مضبوط ہے، ماربل نہ بھی لگایا تب بھی گرمی سردی میں بچائے گی نا بھائی، تب بھی گرمی سردی میں بچائے گی۔ تو بھائی تقوی دیوار کو مضبوط کرنے کا نام ہے، نفلی عبادت اس کو کلر کرنے کا نام، اس پہ ٹائل لگانے کا نام، اس پہ ماربل لگانے کا نام ہے۔ یہ تبھی اچھا لگے گا جب دیوار مضبوط ہو۔ تقوی تو ہے کوئی نہیں، دیوار تو مضبوط ہو ہی کوئی نہیں، اور اس پہ قیمتی ماربل لگا رہا، دونوں ضائع کرے گا، دونوں ضائع کرے گا۔ تو پرہیزگاری بڑھیا عبادت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہ ایک زہر ہے۔ میں نے عرض کیا آسان بھی ہے، کرنے کا کام تو نہیں ہے نا، بچنے کا نام ہے، نہ کرنا، نہ کرنا۔ اور پھر آسان بھی اتنا، سبحان اللہ، جیسے باوضو رہنا آسان۔ اللہ کریم نے تقوی اختیار کرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر فرمایا، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہ متقی لوگوں کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ لیکن انہی متقیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، گناہ بھی کرتے ہیں۔ انہی متقی لوگوں کی خوبی یہ بھی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں۔ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ لیکن ان متقیوں کی خوبی یہ، گناہ تو کرتے ہیں لیکن معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ عربی زبان میں جو فا ہے، اس کے معنی آتے ہیں فوراً، فوراً۔ گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ اور معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ فرمایا یہ متقی ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہ گناہ بھی کرتے ہیں لیکن گناہ کے بعد معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ کتنا آسان کر دیا تقوی، کتنا آسان کر دیا کہ ایسی بڑھیا عبادت کہ آدمی اللہ کا ولی بن جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگ جائیں، اللہ کا سچا دوست بن جائے۔ ذات، نسب، رنگ، علاقہ، بڑا چھوٹا، اللہ کیا اس بنیاد پر عزت نہیں، اس کے پاس جو نیکی ہے تقوی کی، اس سے اللہ کیا اسے عزت ہے۔ ذات کا کیسا ہے، رنگ کا کیا ہے، کون کون سی ہے، اللہ کیا تقوی کی عزت ہے، اس کے پاس وہ نیکی ہے، اللہ کے دربار میں اسے عزت مل جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایسی بڑھیا عبادت، اور آسان بھی ہے۔ بس اوقات جب تقوی کی باتیں آتی تو خیال ہوتا ہے ہم کہاں گناہگار متقی بن سکتے ہیں، ہم پہلے سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ہم کہاں گناہگار متقی بن سکتے ہیں۔ بھائی گناہگار سے گناہگار آدمی باوضو رہ سکتا ہے نا بھائی، رہ سکتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہم جیسے کمزور بھی متقی بن سکتے ہیں، جیسے باوضو رہنا مشکل نہیں، ایسے متقی بننا بھی مشکل نہیں۔ لیکن ہمت اور حوصلہ چاہیے، تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے۔ اور تقوی کے جو ثمرات ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ متقی بن جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا۔ آسمان سے بھی برکتیں، زمین سے بھی برکتیں، زمین و آسمان کی یہ فضا برکتوں سے بھر جائے گی۔ اور برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ہر نعمت سے نفع بہت ملے گا، فائدہ بہت ہوگا، راحت بہت ہوگی، سکون بہت ہوگا، کام بہت آئیں گے اللہ کی نعمتیں۔ کسی گھر میں تقوی والے اکٹھے ہو جائیں، چھوٹا گھر ہو، تھوڑی نعمتیں ہوں، لیکن سبحان اللہ تقوی کی برکت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تھوڑی نعمتوں کے اندر بھی اس گھرانے کو راحت بہت ملے گی، ان نعمتوں سے نفع بہت ہوگا۔ اور جب تقوی نہیں ہوتا، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، گننے میں نعمتیں بہت ہیں لیکن یہ بیچارہ ان کا چوکیدار ہے، اور ان نعمتوں سے اس گھرانے کو راحت کوئی نہیں ملتی، سکون کوئی نہیں ملتا، آرام کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں، گننے میں نعمتیں بہت ہیں۔ ایسی بڑھیا عبادت کہ فرمایا برکتیں ہی برکتیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ تقوی کی عبادت سے اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں، بڑھتی بھی ہیں، نفع بھی بڑھتا ہے۔ کافروں کو کیا پتا، وہ تو انہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، انہیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو یہ سمجھتے ہیں پیسے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، سکون ہوگا، اور جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، اتنا زیادہ آرام ہوگا۔ انہیں تو بس یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے، ان کی عقل ہے اتنی، ان کی سمجھ اتنی ہے، لیکن مسلمانوں کی عقل کے پیچھے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے۔ مسلمانوں کی عقل کے ساتھ اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے کہ نعمتیں تھوڑی ہوں گی، راحت تمہیں زیادہ ملے گی، چیزیں تھوڑی ہوں گی، سکون تمہیں زیادہ ملے گا، گھر چھوٹا ہوگا، جنت کیسے لگے گا، بس تم تقوی کی عبادت کرنا، تم مجھے ناراض نہ کرنا، تم میری نافرمانی سے بچنا۔ برکتی برکت۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کچھ لوگوں کا کل زبردست قسم کا پروٹوکول ہوگا، جب کوئی بڑا آدمی آتا تو اس کو دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اس کے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کو دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اس کے لیے پہلے سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا دروازہ کھول کر رکھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جب اللہ کی جنت میں جا رہے ہوں گے، دروازے پہلے سے کھلی ہوئے ہوں گے، اور وہاں کھڑے ہونے والے ان سے کہیں گے سلام سلام، سلامتی سلامتی۔ فرمایا کون سی نیکی ہے ان کے پاس؟ فرمایا ان کے پاس تقوی کی نیکی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، یہ تقوی والے ہیں کہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہوں گے، اللہ کی جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ کل کی زندگی کی بڑی مشکل گھاٹیاں ہیں، مشکل گھاٹیاں جو اللہ کے دین نے بتائی، اللہ کے نبی نے بتائی، ان گھاٹیوں میں ایک پل صراط بھی ہے، مشکل گھاٹی ہے وہاں، لیکن فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن جن کے پاس تقوی کا نور ہوگا وہ تو اس گھاٹی سے گزریں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا، بجلی کسی تیزی کسی گزر جائیں گے۔ کون سی گھاٹی؟ پل صراط۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور دوسرے لوگ ونذر الظالمین، اور ظالم لوگ اس میں گر رہے ہوں گے، برباد ہو رہے ہوں گے، ہلاک ہو رہے ہوں گے، اور یہ پتہ بھی نہیں لگے گا، نکل جائیں گے۔ ان کے پاس عبادت بڑھیا ہے، اور وہ عبادت تقوی کی ہے۔
تقوی کی عبادت ہے. ان للمتقین مفازا، پرہیزگار لوگ کامیاب. حدائق واعنابا، باغات، انگور، وکواعب اترابا، ہم عمر عورتیں متقی لوگوں کے لیے. تو میرے عزیزوں بہت بڑھیا عبادت، دین دنیا، دنیا آخرت دونوں بڑھیا، یہ ایسی بڑھیا عبادت اور آسان بھی ہے. آسان بھی ہے. جیسے باوضو رہنا ہر وقت آسان ہے، اسی طرح یہ نیکی بھی آسان ہے. ہر وقت باوضو رہنا آسان ہے، یہ نیکی کرنا بھی آسان. تو گھروں کا ماحول تقوی کا بنائیے. ہم اپنی زندگی کو تقوی پہ لے کے آئے. گناہ نہ ہو، گناہوں پہ اصرار نہ ہو، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں. بڑی آگ بھڑک رہی ہو، آدمی ہوشیار ہو جائے تو بس اوقات اس بڑی آگ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس چنگاری سے ہوتا ہے جو کپڑوں میں پڑی ہے یا بستر میں پڑی ہے اور اس سے آدمی غافل ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. فرمایا بڑا گناہ ہے کون سا؟ فرمایا جسے آدمی معمولی سمجھے. فرمایا چھوٹا گناہ کون سا ہے؟ جس کو آدمی بہت بڑا سمجھے اور نادم ہو جائے. تو بس اوقات بڑی آگ بھڑکتی ہے تو آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا. چنگاری پڑی ہے، سلگ رہی ہے، بستر پہ پڑی ہے، کپڑوں میں پڑی ہے، غافل ہو گیا، کتنا نقصان ہو سکتا ہے. بس اوقات ہم اپنے معاشرے میں جو گناہ ہیں انہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. غیبت سبھی کر رہے ہوتے ہیں، بد نظری اس کو پناہ کیسے ملے. لیکن کیا اس زہر کا نقصان نہیں ہوگا؟ یقین جانے اس کی نحوست، سب سے پہلی جو نحوست ہوتی ہے نا، سب سے پہلے گناہ کی جو سب سے پہلے نحوست ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادات کی حلاوت چلی جاتی. عبادت کا مزہ چلا جاتا ہے، عبادات کا ذائقہ چلا جاتا ہے. جیسے دودھ کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، آئس کریم کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، بریانی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، قورمے کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ایسی نیکیوں کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہے. ذاق طعم الایمان، یہ بھی ذائقہ رکھتی ہیں اپنے اندر، اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. لیکن جب آدمی نزلے زکام کی وجہ سے یا شدید بخار کی وجہ سے بیمار ہو تو مادی چیزوں کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، زبان پہ ذائقہ ہی ختم ہو گیا. بخار اتنا شدید ہے یا یرقان اتنا سخت ہے یا نزلہ زکام اتنا سخت ہے، کوئی ذائقہ ہی محسوس نہیں ہو رہا. تو جب جسمانی بیماری ہوتی ہے تو مادی چیزوں کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، اور جب روحانی بیماری ہوتی ہے اور جب ایمان کے لحاظ سے بیمار ہوتا ہے تو نیکیوں کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. نیکیوں کا پھر ذائقہ محسوس نہیں. یہ کم سے کم سزا ہے گناہ کی، کم سے کم سزا، ورنہ تو تھپڑ بھی لگتا ہے، سزا بھی ملتی ہے. کم سے کم سزا یہ ہے کہ عبادات کی حلاوت جاتی رہتی ہے، مزہ جاتا رہتا ہے، چاہت جاتی رہتی ہے، چاہت جاتی رہتی ہے. جب آدمی کا معدہ ٹھیک ہو نا تو کھانے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے. اور اگر معدہ خراب ہو، کھاتا پھر بھی ہے، سب بیٹھے ہیں، سب کھا رہے ہیں تو یہ بھی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے لیکن مزے کے ساتھ نہیں کھا رہا ہوتا. جب معدہ ٹھیک ہو اور بھوک لگ رہی ہو تو پھر کھانے کا اپنا مزہ ہے. لیکن معدہ خراب ہے، بھوک نہیں لگتی، لوگ سب بیٹھے ہیں، کھا پھر بھی رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہوتا.
ایسی جب آدمی روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، جب ماحول ہوتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے سستی کاہلی کے ساتھ، لیکن عبادت کی بھوک نہیں لگ رہی کہ مزہ آئے، اندر سے چاہت نہیں اٹھ رہی کہ تلاوت کروں، تہجد پڑھوں، خلوت میں اللہ کے سامنے بیٹھوں، چاہت نہیں اٹھ رہی، بس ماحول میں سستی کائلی اس کے کچھ پڑھ لیتا ہے، چاہت نہیں ہے، بیمار ہے۔ تو ان گناہوں کی نحوست سے آج دینداری میں کشش نہیں، تازگی نہیں، روح نہیں، عبادت کی چاہت ختم ہو گئی، عبادت کا حلاوت نہ رہی۔ یہ کم سے کم سزا ہے گناہ کی، ورنہ اللہ میاں نے تو کہا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، گناہ ہوگا تو سزا تو ہوگی، دیر سویر ہوگی، آئے گا تھپڑ۔ ہاں توبہ کر لی، سبحان اللہ، متقی، معافی مانگ لی، متقی، ولی اللہ کا، زبردست قسم کی عبادت ہے۔ اور سبحان اللہ، اس پر آدمی گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، گناہ کر لے پھر توبہ کر لے، معافی بھی کوئی معمولی عبادت نہیں، نام و نشان ہی مٹا دیتی ہے، نشان بھی نہیں رہنے دیتی، نشان بھی نہیں رہنے دیتی کہ اس سے کچھ ہوا تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسے اللہ کا حق ہے، اللہ سے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے نا، حق ہے اس کا۔ اور پھر اس عبادت کے ثمرات، اس عبادت کی برکتیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، زندگی کے اس سفر میں بھی اور مرنے کے بعد گھاٹیوں میں بھی، اس کے ثمرات قرآن کے ہر چند صفحوں کے بعد اس کے ثمرات موجود ہیں، اس کی برکتیں موجود ہیں، اس پہ انعامات موجود ہیں، کہ یہ سب کچھ تقوی کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، اس عبادت کی بھی فکر ہو کہ تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، تقوی کی عبادت اختیار کرنی، تقوی کی عبادت، پھر آپ محسوس کریں گے اگر ہم آنکھوں کا تقوی اختیار کر لیں، زبان کا تقوی اختیار کر لیں، کان کا تقوی اختیار کر لیں، اعضاء اور جوارح کا تقوی اختیار کریں، اور اپنا دل مسلمانوں کے لیے صاف کر لیں، کینہ بغض حسد نہیں، اب یقین جانیں سجدے میں جائیں گے یوں لگے گا جیسے اللہ کی رحمت کے گود میں چلے گئے، سر اٹھانے کا دل نہیں کرے گا، تلاوت جی نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا، اس کی تو بھوک ہی نہیں مٹتی، اس کی تو چاہت ہی ختم نہیں ہوتی، اس کی تو خواہش ہی نہیں پوری ہوتی، ایسا مزہ ہے۔ تو اگر تقوی آئے گا تو میرے عزیزو پھر عبادت کا بھی اور ان نیکیوں کا بھی ایک چاہت پیدا ہوگی، ایک چاہت پیدا ہوگی، اور استقامت آسان ہوگی، استقامت آسان ہوگی۔ گناہ کی نحوست سے سب سے پہلے حلاوت جاتی ہے، چاہت جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نیکیاں چھوٹنے لگتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ کے احکامات چھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ سزا ہوتی ہے اس گناہ کی، یہ سزا ہوتی ہے۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے اتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہے اور اس کے پاس نعمتیں دیکھو کیا مزے میں ہیں، یہ سزا نہیں ملتی۔ ارے میاں کیا پتا اللہ نے اس کو سب سے بڑی سزا دی ہو، اور اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت ایمان اور ہدایت ہے، ہو سکتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اس سے محروم ہو گیا ہو، اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی سزا نہیں کہ آدمی بغیر ایمان اور ہدایت کے مر جائے، اس سے تو بڑی کوئی سزا نہیں۔
یہ تو چھوٹی سزا ہے کہ مال کا نقصان ہو گیا، چیزوں کا نقصان ہو گیا، لیکن اس سے بڑے تو کوئی سزا ہو نہیں سکتی کہ آدمی دنیا میں مزوں میں رہے، اس غفلت میں رہے کہ مزے آ رہے ہیں، اور مرے اور کفر پہ مرے اور بغیر ہدایت کے مر جائے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، اور یہ سزا گناہوں کی نحوست سے آتی ہے، گناہوں پہ جرت کرنے کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں پہ فخر کرنے کی وجہ سے آتی ہے، گناہ علی الاعلان کرنے کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں پہ ندامت نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، یہ سزا آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اجعل خیر امورنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، نیکی والی، تقوی والی، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے گھروں کو گناہوں کی آگ سے، گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کے زہریلے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تقوی کی زندگی نصیب فرما، اہل تقوی کی صحبت نصیب فرما، نیکوں سے مناسبت نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں کا تعلق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں سے محبت نصیب فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، اے مولا گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں گھروں کا ماحول نیکی والا نصیب فرما، ہمارے گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمیں اپنی غمی خوشیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں اپنے پیارے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، نام و نمود سے ہمیں اپنی خوشیوں کو نام و نمود سے، نمائش سے، دکھلاوے کے گناہوں سے، اے مولا کریم ہر قسم کے ریاکاری سے اور ہر قسم کے اسراف سے اور بے حیائی اور فحاشی کے فتنوں سے پاک کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، نعمتوں میں ناشکری سے، نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے نعمتوں میں ہمیشہ احسان شناسی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے عطا کردہ نعمتوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا، ہماری دینداری میں ترقی کا ذریعہ بنا اور اپنی سچی محبت کا ذریعہ بنا، ہماری دنیا کی راحت اور سکون اور عزت کا ذریعہ بنا اور ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا ہر اس نعمت سے جو ہمیں غفلت میں ڈالے اور تجھ سے دوری ہو، گناہوں میں مبتلا ہوں، اے مولا ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے
بڑھیا نصیب فرما، ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ اپنے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے لیے عزت کا باعث بنا، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنا۔ اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے گھروں کو نیکی اور تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں کو محبت کی زندگی، اتفاق کی زندگی سے، اے اللہ نیکی کی زندگی سے آباد فرما۔ ہمارے گھروں کو ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے اور بد اعتمادی سے اور بدگمانی سے اور گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرما۔ یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما۔ تخریب کی اور بے دینی کی اور ہر قسم کی بے حیائی کی فتنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے مولا یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، قومیت، وطنیت، اے مولا عصبیت، صوبائیت، علاقیت اور زبانوں کی بنیاد پر اے اللہ جو مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے اہل وطن کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما۔ وہاں جو تیرے راستے میں قبلِ اول کی حفاظت میں قربانیاں دے رہے انہیں استقامت نصیب فرما، اور مستضعفین اور کمزوروں کی اے اللہ وہاں مدد اور نصرت فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری ملت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔